السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری میں 15 منٹ باقی تھے۔ میں جلدی میں بھی تھا۔ اس بچے نے لفٹ مانگی اور میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بچے نے کچھ فرلانگ دور ایک محلے میں جانا تھا۔ میرا گمان یہی تھا کہ بچے نے شاپر میں افطاری کا سامان ڈالا ہوا ہے اور اسے بھی افطاری سے قبل اپنے گھر پہنچنا ہے۔ بچہ خود ہی بتانے لگ پڑا کہ وہ یہاں سے چربی خریدنے آیا تھا کیونکہ ان کے گھر میں گھی نہیں اور اس کی بہن نے روزے رکھنے ہوتے ہیں اور وہ لوگ چربی پگھلا کر گھی بنا لیا کرتے ہیں۔ میں یہ سن کر چونک اٹھا، شاپر دیکھا تو اس میں واقعی چربی تھی۔ بیٹا، آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو فوت ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ افطاری میں بھی دیر ہو رہی تھی لیکن مجھ سے آگے نہیں بڑھا گیا۔ بچے نے مزید بتایا کہ اس کی ایک بہن ذہنی معذور ہے اور اس کی والدہ کو بھی سر میں درد رہتا ہے اور وہ اکلوتا بھائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں ادھر قریب ایک دکان پر گیا اور 2 پیکٹ کشمیر گھی لیا لیکن بچہ گھی لینے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کافی اصرار کیا، تب جا کر اس نے گھی پکڑا۔ دکاندار بھی سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر ان دونوں کا ماجرا ہے کیا۔ بہرحال ہم جلدی آگے چلے گئے جہاں اس بچے نے اترنا تھا۔ میں ادھر روڈ کی ایک سائیڈ پر کھڑا رہا۔ بچہ دوڑتا ہوا روڈ کی دوسری طرف ایک گلی میں گیا اور ایک گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دور سے ہاتھ لہرایا۔ ادھر سے جواب میں میں نے بھی ہاتھ لہرایا اور میں مسکراتا ہوا آگے چلا گیا، لیکن چربی سے گھی بنانا اور یتیمی کی تپتی دھوپ میرے ذہن پر سوار رہی۔ خدا را اپنے گرد و نواح میں ایسے لوگوں کی ضروریات کا خود سے خیال رکھنے کا کوئی